بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تحریری طور پر موجود ہے۔ ان کلمات کو کس طرح پڑھنا ہے اور ان کلمات پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کرنا ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ہم پہلے ان کلمات کو پڑھتے ہیں۔ وبالیوم الآخری، بل پڑھنا ہے معروف، بل نہیں پڑھنا۔ وبالیوم یو، بعض لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے۔ وبالیوم مل نہیں پڑھنا، مل پڑھنا ہے۔ آخری کھڑی زبر ہے، حمزہ کو دراز کیا جائے گا۔ آخری، خیرے نہیں کرنا، خیری۔ خا کو پر بھی پڑھیں گے اور حرکات جو ہیں زیرے جو موجود ہیں ان کو معروف پڑھیں گے۔ وبالیوم الآخری، آخری۔ وما پڑھیں گے، وما نہیں پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ وما پڑھنا غلط ہے۔ وما ناک کے بانسے میں آواز ہرگز نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہم اخفاء شفوی والا یہاں پر قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو ناک کے بانسے میں آواز کو چھپا کر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اس طرح کر کے غنہ بھی ہوگا اور ناک کے بانسے میں چھپا کر مخفی کر کے اس غنہ کو ادا کریں گے، اس لیے تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، یعنی چھپانے والا غنہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے پڑھیں گے بِمُؤْمِنِينَ، اس کو بی پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے، اور اس کو یہاں پر جھٹکا آئے گا، جھٹکا ہوگا۔ حمزہ ساکنہ جب بھی پڑھتے ہیں جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، بِمُ، اس طرح کر کے ہم بِمُؤْمِنِينَ، میں نہیں پڑھیں گے، می پڑھیں گے، مینین۔ وما ہم بِمُؤْمِنِينَ، اس طرح کر۔ وبالیوم الآخری وما ہم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب قوانین دیکھتے ہیں۔ تو اظہار قمری سب سے پہلا قاعدہ، اور پچھلے اسباق میں گزر چکا کہ لام تعریف کسے کہتے ہیں۔ لام تعریف کے جو دو قاعدے ہیں، اظہار قمری اور ادغام شمسی، اس کی وضاحت جو ہے گزر چکی۔ تو آج اتنا سمجھ لیں کہ حروف قمریہ میں سے کسی حرف پر جب لام تعریف داخل ہوتا ہے، حرف تعریف نحوی اسے حرف تعریف کہتے ہیں ال کو، اور تجوید کی روشنی میں اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ال ہوتا ہے۔ تو جب یہ لام تعریف جو ہے قمری حرف پر داخل ہو تو اس وقت وہ پڑھا جاتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں دیکھیں گے دو کلمات میں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ یہاں پر بھی موجود ہے لام تعریف، اور یہ داخل ہوا ہے یا پر، اور یا چونکہ حروف قمریہ میں سے ہے لہٰذا یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوا، اور لام پڑھا جا رہا ہے، بالکل ظاہر ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس پر جزم موجود ہے، یہ پڑھا بھی جا رہا ہے بل۔ اور دوسرا یہاں پر بھی اظہار قمری والا ہی قاعدہ موجود ہے، یہاں پر حمزہ موجود ہے، خالی و تالیف ہوتا ہے، جب زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ پر لام تعریف داخل ہے،
اس لیے یہاں پر بھی اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ حمزہ کا تعلق بھی حروف قمریہ کے ساتھ ہے۔ حروف قمریہ آپ کو پتہ ہے نا، ابغی، حجہ کا، وخف، عقیمہ، یہ مجموعہ ہے حروف قمریہ کا۔ تو ان میں سے چونکہ ایک حرف حمزہ بھی ہے، ابغی کے شروع میں ہی حمزہ آیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوگا۔ اظہار قمری یعنی اظہار کا مطلب ہوتا ہے زہر کر کے پڑھنا، اور قمری قمر والا یعنی چاند والا۔ چاند والا اظہار کیا مطلب، جب چاند نکلتا ہے نا تو تارے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تارے جو ہے نا چھپ نہیں جاتے، تارے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی نسبت کے ساتھ اس قاعدے کا نام بھی اظہار قمری رکھا، کیونکہ جب چاند ہو تو تارے بھی ظاہر ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب قمری حرف ہوگا تو اس وقت لام تعریف بھی ظاہر بھی ہوگا، پڑھا بھی جائے گا۔ آگے ہے دوسرا قلقلہ۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے قلقلے والی، ان حروف کو پڑھتے وقت ان کے مخارج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز جو ہے لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب حروف قلقلہ تو 5 ہیں، ان میں سے یہاں حروف قلقلہ کیا موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو موجود ہیں۔ یہاں با اس جگہ بھی موجود ہے اور آگے بھی با موجود ہے۔ اور قلقلے کے 5 درجے ہوتے ہیں، اور سب سے کم درجے کا جو قلقلہ ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان حروف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ تو یہ سب سے کم درجے کا قلقلہ جو ہے یہاں موجود ہے اس جگہ پر۔ یہاں پر سب سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی با کے نیچے زیر ہے۔ اگر اس پر جزم ہوتی تو اس سے بڑے درجے کا قلقلہ ہوتا، اگر تشدید ہوتی تو اور بڑے درجے کا قلقلہ ہوتا، اگر جزم کے ساتھ وقف ہو تو اور بڑے درجے کا قلقلہ ہو جاتا ہے، اگر تشدید کے ساتھ وقف ہو تو سب سے قوی درجے کا، واضح درجے کا قلقلہ ہوتا ہے، اور یہاں پر کم درجے کا قلقلہ ہوگا، لیکن ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قطب، جد، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ آگے واو، لین۔ واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین جو ہے وہ 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ ان حروف کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ تو اب ان کو معروف پڑھا جائے گا، مجہول نہیں پڑھے گا، اور نرمی سے پڑھیں گے۔ بالیومل، یومل، یو پڑھیں گے، یو مجہول نہیں پڑھیں گے، یومل، وبالیومل۔ لیکن اس کو دراز بھی نہیں کریں گے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے بالیومل تو اس نے غلطی کی، قانون توڑا، یا یہاں پر کوئی جھٹکا دے دیتا ہے یو اس طرح کر کے، تو اس نے بھی غلطی کی ہے۔ آگے ہے کھڑی زبر۔ تو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر موجود ہے، تو کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ ان کو 1 الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، یا 2 حرکت کی مقدار جو ہے نا اس کو دراز کیا جائے گا۔ تو 1 الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے، جتنی دیر لگے اتنی دیر تک آواز جاری رکھیں۔ آ، آ، آخری، آخری۔ اور 2 حرکت کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ 1 حرکت کی جتنی مقدار ہوتی ہے اس کو دگنا کر دینا، اس کو ڈبل کر دینا، تو یہ 2 حرکت کی مقدار بن جائے گی۔ حرکات کو معروف پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھا دیا۔ بل نہیں پڑھیں گے، بل پڑھیں گے۔ مل نہیں پڑھیں گے، مل پڑھیں گے۔ خیرے نہیں پڑھیں گے، خیری پڑھیں گے۔ یومل آخری، آخری۔ آگے بھی یہاں پر بے نہیں پڑھیں گے، بی پڑھیں گے۔ میں نہیں پڑھیں گے، می پڑھیں گے۔ یہ معروف طریقہ ہے۔ خا کو پر، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ ان حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر خا موجود ہے، لہذا اس کو پر پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ کی وضاحت بھی پچھلے اسباق میں گزر چکی، ان کا مجموعہ کیا ہے، ان کو کب پر پڑھتے ہیں، وہ حروف کون کون سے ہیں وغیرہ۔ را کو باریک پڑھیں گے۔ را کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک را ساکنہ ہوتی ہے، ایک را موقوفہ ہوتی ہے، ایک را مشددہ ہوتی ہے،
ایک را متحرکہ ہوتی ہے، ایک را اشباعی ہوتی ہے، را مشممہ، را مرامہ، یعنی را کی بہت سی اقسام ہیں، اور ان کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے، کب موٹا پڑھیں گے، یعنی یہ تمام چیزیں جو وہ حالتیں ہوں گی را کی مختلف اقسام میں، ان کی وہاں پر وضاحت جو موجود ہے وہاں آپ کو تحریری طور پر ملیں گی۔ اگر آپ نے وہ وضاحت جاننی ہے تو تجوید کش حلوی کا مطالعہ کریں۔ را اشبائی کو کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، وہاں ملے گا۔ را موقوفہ کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے، آپ کو وہاں مل جائے گا۔ را ساکنہ کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے۔ را متحرکہ ہو تو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے۔ را مشممہ اور را مرامہ، را موقوفہ، یعنی جتنی قسم کی بھی را ہیں، را مشددہ ہے تو کب ان کو پر پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، تمام جو صورتیں ان کے آگے وضاحت وہ آپ کو تجوید کش حلوی میں ملے گی۔ وہ نوٹس تحریر کیے گئے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ تو یہاں ہے را متحرکہ کا بیان، را پر زبر ہو پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر چونکہ زیر ہے را کے نیچے، لہٰذا اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بنتا ہے، تو اس کو ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، جس کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے۔ جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھیں، یا 2 حرکات کی مقدار دراز کرتے ہیں۔ آگے یہ جو لفظ موجود ہے اس کو ماں پڑھیں گے، ماں نہیں پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے، اور قانون ہے تجوید کش حلوی میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کو ماں پڑھنا غلط ہے، منہ کو منہ پڑھنا غلط ہے، نا کو نا پڑھنا غلط ہے۔ یہ وہاں پر آپ کو قاعدہ مل جائے گا۔ اخفاء شفوی، میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں، پچھلے اسباق میں وضاحت کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ یہاں پر میم ساکنہ کے ان 3 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ جاری ہوگا، اس کا نام ہے اخفاء شفوی۔ جب میم ساکنہ کے بعد نہ میم ہو، نہ با ہو اور نہ الف ہو، ان کے علاوہ کوئی حرف ہو تو وہاں پر ہوتا ہے اظہار شفوی۔ جب میم ساکنہ کے بعد میم ہو تو وہاں ہوتا ہے ادغام شفوی، اور جب میم ساکنہ کے بعد با ہو تو وہاں قاعدہ جاری ہوتا ہے اخفاء شفوی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان 3 قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ جاری ہوا۔ تو میم ساکنہ کے بعد چونکہ با موجود ہے لہذا یہاں پر اخفاء شفوی والا قاعدہ جاری ہوگا۔ میم ساکنہ کو با کے مخرج میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے آواز جو ہے نا ناک کے بانسے میں لے جائیں گے، ہم بمؤمنین۔ چونکہ ماں کو میم کو با کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اور چھپانا یہ اخفاء کا معنی ہے، تو لہٰذا اس کو اخفاء شفوی کہا گیا۔ آگے حمزہ ساکنہ پر جھٹکا، تو جب حمزہ ساکنہ آئے گا نا تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، وہاں جھٹکا ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جھٹکا دیں گے، مؤمنین۔ تو یہ اشارہ کر دیا، اور مکمل قاعدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جب ہم وصل کریں گے، یعنی یہاں پر جب ہم وقف نہیں کریں گے، اسی سانس میں آگے پڑھتے جائیں گے بغیر ٹھہرے بغیر رکے، اسی سانس میں آگے پڑھتے جائیں گے، تو اس صورت میں یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ بنے گی۔ جب وصل کریں گے، آگے پڑھیں گے، آگے ملاتے جائیں گے، تو یہ صورت میں ہے یا مدہ ہے، اور یا مدہ آپ کو پتہ ہے یہ مد اصلی میں داخل ہے، تو لہٰذا یہاں پر مد اصلی ہوگی۔ وصل کی صورت میں تو ایک الف کی مقدار دراز کریں گے جب ہم وصل کریں گے، مؤمنین آگے پڑھتے جائیں گے، یعنی یہاں پر یا مدہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی، یہ مد اصلی ہی رہے گی، مد فرعی نہیں بنے گی، لہٰذا اس کو ایک مقدار دراز کریں گے وصل کی صورت میں۔ لیکن جب وقف ہوگا تو اس وقت کیا کریں گے، یہ وقف کی صورتیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض بنے گی۔ جب یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر جزم لگ جائے گی، ٹھیک ہے، غیر ساکن کو ساکن کیا تو جزم لگی، جزم جب آ جائے گی تو اس وقت یہ مد عارض بن جائے گی، کیونکہ مد عارض کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب عارضی طور پر یعنی وقف کرنے کی وجہ سے جزم آ جائے، سکون آ جائے، تو اس وقت مد عارض ہوتی ہے۔ اس کو کم سے کم 2 الف مقدار اور زیادہ زیادہ 3 الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، تو یہاں پر مد عارض ہوگی جب ہم وقف کریں گے، کیونکہ وقف کی صورت میں یا مدہ کے بعد سکون یعنی جزم جو ہے عارضی طور پر آ جائے گی۔ آگے یہ چند چیزیں موجود ہیں،
ان کا بیان آگے والی ویڈیو میں ہوگا. یہاں پر ہم سبق ختم کرتے ہیں. آگے والی ویڈیو آپ ضرور سماعت فرمائیں تاکہ باقی چیزیں آپ کو سمجھ آ سکے.